تلنگانہ نے منگل کو ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم WEF کے سالانہ اجلاس کے دوسرے دن تقریباً 30,670 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی تجاویز کو راغب کیا۔ ریاستی حکومت نے اس سلسلے میں 6 کمپنیوں سے سرمایہ کاری کی تجاویز کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی۔ WEF کی سالانہ چوٹی کانفرنس کے موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے IT اور صنعت کے وزیر ڈی سریدھر بابو کے ساتھ کئی سرمایہ کاروں سے ملاقات کی، جن میں اڈانی گروپ کے چیئرمین گوتم اڈانی، گودریج انڈسٹریز کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر نادر گودریج، JSW گروپ کے چیئرمین سچن جندال آرگن شامل ہے۔ جناب جعفر حسین معراج MLA یاقوت پورہ نے 27 جنوری کو ہونے والے میگا جاب میلہ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ یہ جاب میلہ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی نگرانی میں منعقد کیا جائے گا۔ جعفر حسین معراج نے جواہر ہائی اسکول و جونیئر کالج SRT کالونی کے فلیگ شپ کمپنی کے مالک و میگا جاب میلے کے کنسلٹنٹ منیش کے ساتھ دورہ کیا۔ اس موقع پر محمد ایوب شہد، سرگرم کارکنان مجلس و ڈائریکٹر جواہر ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کے علاوہ مشتاق احمد اور دوسرے موجود تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کیرالہ کے کوچی میں 4,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 3 بڑے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا افتتاح کیا۔ آج افتتاح کیے جانے والے پروجیکٹوں میں کوچین شپ یارڈ لمیٹڈ CSL میں نیو ڈرائی ڈاک، NDD-CSL کی بین الاقوامی جہاز کی مرمت کی سہولت IASRF اور یوتھوپین کوچی میں انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ کا LPG امپورٹ ٹرمینل شامل ہے۔ کرناٹک کے چیف منسٹر سدھارامیا نے مہاراشٹر حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کرناٹک کی سرحدوں میں مداخلت نہ کرے۔ چہارشنبے کے روز انہوں نے بیلگاوی ضلع کے بیلمنگل تعلقہ ملٹری اسکول میں مجاہد آزادی سنگولی رائنا کے مجسمے کی نقاب کشائی کے پروگرام کا آغاز کیا۔ انہوں نے اس معاملے کے تعلق سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ مہاراشٹر حکومت کرناٹک سے متصل 865 گاؤں میں ہیلتھ انشورنس اسکیم کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملٹری اسکول میں 65% سیٹیں کناڈا عوام کو اور 35% دوسروں کو مختص کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں میں حب الوطنی کا جذبہ بھی بیدار ہوگا۔ سنگولی رائنا کی یاد میں حکومت 110 ایکڑ پر راک پارک اور میوزیم بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ لوک سبھا انتخابات میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتتے ہیں تو پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کون 5 سال تک چیف منسٹر بنے گا۔ سدھارامیا نے کہا کہ سنگولی رائنا وہ رہنما تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور ملک کو آزادی لینے کا سہرا کانگریس کو جاتا ہے۔ ریاست کے R&B اور سینماٹوگرافی کے وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ میگا DSC کا اعلان فروری میں کیا جائے گا اور اساتذہ کے عہدوں کو جلد پر کیا جائے گا اور TSPSC میں تبدیلی لا کر گروپ 2 کا امتحان بھی منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان کی حکومت کا مقصد شفافیت کے ساتھ مقابلہ جاتی امتحان کا انعقاد ہے۔ کابینہ کی آئندہ میٹنگ میں اس بات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا کہ جلد ہی کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک چیکس کے ساتھ ساتھ 1 تولہ سونا بھی دیا جائے۔ ریاستی وزیر نے نلگنڈا میں RD آفس کے احاطے میں منعقدہ ایک پروگرام میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک کے استفادہ کنندگان میں چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ اب سے عہدیدار کلیان لکشمی اور شادی مبارک کے چیک کے ساتھ ساتھ پینشن، اندرما مکانات اور دیگر سرکاری اسکیموں کے لیے اہل امیدواروں کا شفاف طریقے سے انتخاب کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ آنے والے دنوں میں 6 ضمانتوں پر 100% عمل درآمد کیا جائے گا۔ سڑک حادثے کے بعد حیدرآباد کی پولیس نے لڑکے کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کے خلاف بھی پولیس نے کیس درج کر لیا۔ ایرا گڈھا سے تعلق رکھنے والے اگروال نامی شخص کا 17 سالہ بیٹا 3 دن قبل جوبلی ہلز کی سمت برق رفتاری سے کار میں جا رہا تھا۔ اس نے راستے میں ڈیوائیڈر کو ٹکر دے دی۔ پولیس وہاں پہنچی اور جانچ کی تو پتہ چلا کہ لڑکے کے پاس لائسنس نہیں ہے اور یہ گاڑی اس کے باپ اگروال کے نام پر ہے۔ پولیس نے لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے کے معاملے میں لڑکے اور نابالغ کو گاڑی دینے پر اس کے باپ کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے چہارشنبے کو آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا اور ریاستی حکومت کو مفاد عامہ کے تحت داخل کردہ ایک درخواست پر نوٹس جاری کی ہے، جس میں شکایت کی گئی ہے کہ منڈیا ضلع کے سری رنگا پٹا میں واقع تاریخی یادگار جامع مسجد کو غیر قانونی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، قدیم ڈھانچوں کو نقصان پہنچا کر اقامتی مدرسہ چلایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس پرسنا B ورالے اور جسٹس کرشنا S دیکشت پر مشتمل ڈویژن بینچ نے رام نگر ضلع کے کنکنا پورہ کے رہنے والے اور سماجی کارکن ابھیشیک گوڑا کی عرضی پر یہ احکامات جاری کیے۔ درخواست میں الزام لگایا ہے کہ نئے ڈھانچے کی تعمیر اور محفوظ یادگار کو رہائشی مدرسہ چلانے کے لیے استعمال کرنا قدیم یادگاروں اور آثار قدیمہ کے مقامات اور باقیات ایکٹ 1958 کے سیکشن 16 کے خلاف ورزی ہے، جو کہ کسی بھی جگہ کے استعمال پر پابندی ہے۔ عرضی گزار نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ ASI کو ہدایت دی جائے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ تاریخی یادگار کا غلط استعمال نہ ہو اور مسجد کے اندر قائم غیر قانونی ڈھانچوں کو ہٹایا جائے اور اقامتی مدرسے کو چلانے کے لیے ڈھانچے میں کی گئی تبدیلیوں کو ہٹایا جائے۔
तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अवामी बहबूद के लिए 6 जमानतों पर अमलावरी को यकीनी बनाने इकदाम का आगाज किया था और अब इन्होंने स्विट्जरलैंड दावोस में मुनक़िदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस के पहले दिन तेलंगाना में भारी सरमायाकारी लाने के मुआहदों पर दस्तखत किया है। TPCP के कारगुजार सदर और जुबली हिल्स हलके के इंचार्ज मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि अडानी, गोदरेज, JSW, गोदी वेब वर्क्स जैसी कंपनियों के साथ तकरीबन 37,08,070 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के मुआहदे तेलंगाना के नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए काफी फायदेमंद है। इन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए अडानी का आगे आना तेलंगाना के नौजवानों के लिए बहुत मुफीद होगा। इख्तिदार में आते ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात में वादे के मुताबिक नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए सरकारी और निजी शोबों सरमायाकारी को राग़िब करने की जो कोशिश की जा रही है वो काबिल सताइश है। इन्होंने कहा कि 6 में से 2 जमानतों पर अमल दरामद हो चुका है और बाकी 4 जमानतों पर आइंदा 2 माह में अमल दरामद कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि आवाम के लिए मुनक़िद किए गए अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई है। इन सभी को कंप्यूटराइज कर दिया गया है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर मसले को हल के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। अजहरुद्दीन ने कहा कि इस तरह रेवंत रेड्डी हमेशा तेलंगाना की तरक्की के लिए काम करेंगे और आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगे। इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की क़यादत में राहुल गांधी को मरकज में हिमायत हासिल रहेगी। इन्होंने कहा कि ख़वातीन के लिए मुतारिफ कराई गई RTC बसों में मुफ्त सफर स्कीम को गैर मामूली रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। इन्होंने कहा कि दीगर रियासतें इस पर अमलावरी के लिए आगे आ रही हैं। ये कांग्रेस पार्टी के अज़्म का सबूत है कि यहाँ इस स्कीम को खुलूस नियत से लाया जा रहा है। साथ ही अजहरुद्दीन ने कहा कि हुकूमत किसानों के लिए मुफ्त बिजली, काश्तकारी के लिए सरमायाकारी के लिए रैतु भरोसा 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की अमलावरी के लिए गृह ज्योति, हर गरीब के मालिक होने के ख्वाब को पूरा करने के लिए इंदिरा मकाना जैसी स्कीमों को रोबे अमल लाने के लिए तेजी से काम कर रही है। इन्होंने ये भी कहा कि अक़लियतों की बहबूद के लिए कई फलाही स्कीमें तैयार की गई है। इन्होंने इस बात को सताइश की है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत 1.5 माह के अंदर जमहूरी तर्ज हुक्मरानी फराहम कर रही है और इसे तमाम तबक़ात से पज़िराई मिल रही है।